السلام علیکم جماعت ہشتم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریمیڈی پیک مضمون اسلامیات کا صفحہ نمبر 40 کا سوال نمبر 4 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، احادیث کی روشنی میں بیان کریں۔ یہ آپ کی کتاب کا جو صفحہ نمبر 43 ہے وہاں پہ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے باقی شعبوں کی طرح گھریلو معاملات میں بھی ہمارے لیے ایک فقید المثال نمونہ پیش کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے ہمیں زندگی کا طریقہ ملتا ہے کہ وہ گھر کی زندگی میں کس طرح سے ہمارے لیے عملی مثال پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین شوہر اور مثالی باپ تھے۔ گھر والوں کے حسن سلوک کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ ترجمہ: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور تم میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں، اور تم میں سے بھی بہترین شخص وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں یعنی اہل و عیال کے لیے اچھا ہونا چاہیے۔ ایک ادارے کے صحیح طور پر کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا متعین سربراہ ہو، یعنی کوئی اس کا رہنما مقرر ہو۔ جس طرح ایک ادارہ سربراہ کے تعین کے بغیر منظم طریقے سے نہیں چل سکتا، اسی طرح ایک گھر کا نظام بھی اس وقت تک بے قاعدگی کا شکار رہتا ہے جب تک گھر کے تمام افراد میں سے کسی ایک فرد کو سربراہ کا مقام نہ دیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو تمام گھریلو معاملات بگاڑ کا شکار رہیں گے۔ اسلام نے قوامیت اور سربراہی کا یہ مقام شوہر کو عطا کیا ہے۔ قرآن مجید کا یہ فرمان بالکل واضح ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 34 ہے۔ ترجمہ: مرد عورتوں پر قوام ہے، اس لیے اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اسی لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 41 پہ آ جائیں، اس سے اگلا صفحہ ہے۔ یہاں پر سوال نمبر 5 دیا گیا ہے۔ اپنی درسی کتاب سے مندرجہ ذیل اسباق کی پڑھائی کریں اور درج ذیل جوابات تحریر کریں۔ آپ کا یہ کتاب کا سبق دیا گیا ہے امر بالمعروف۔ یہ آپ کا کتاب کا صفحہ نمبر ہے 49۔ اس کی آپ نے اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ سوال نمبر 1 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط تحریر کریں۔ یہ آپ کی کتاب اسلامیات کا صفحہ نمبر 50 پر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہاں اس قدر اہم ہے، وہیں اس کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان میں سے چند ایک باتیں درج ذیل کی جاتی ہیں۔ دین کے بارے میں کسی پر جبر کی اجازت نہیں۔ آپ اس بات کے تو پابند ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی حقانیت اور کفر کی برائی پوری وضاحت اور دلائل سے سمجھا دیں، لیکن اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسلام قبول کرنا ایک شخص کے اختیار اور آزادانہ مرضی و انتخاب پر منحصر ہے، یعنی ہم کس کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور نہیں کر سکتے، چاہے وہ اپنے دل کی خوشی سے خود کوئی بندہ اسلام قبول کر لے، اور آپ پر لازم ہے کہ یہ کام حکمت اور عمدہ نصیحت کے انداز میں سر انجام دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا تھا، دیکھنا نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ ہمارا فضل احسان ہے کہ تم میں نرمی پیدا کر دی گئی ہے۔ اگر تم تند ہو اور دل کے سخت ہوتے تو پھر کون تمہارے پاس بیٹھتا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ کے سامنے ہے، کس طرح وہ اچھے اخلاق تھے، لوگ متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے تھے، اور تمہاری بات سنتا۔ اسی لیے نیکی کا حکم دیتے وقت نرمی اور ملامیت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اگر سختی اور اکڑ پن سے کام لیا تو فائدے کے بجائے نقصان کا امکان ہوتا ہے۔ پھر وعظ و نصیحت اس انداز میں کی جائے کہ بات خود بخود مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 63 ہے، اور اس کے ساتھ ہی دل میں انسانیت کی بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس کام کو نصیحت کہا گیا ہے، جس کے معنی ہیں خیر خواہی یا بھلائی چاہنا۔ اسی طرح اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی اگر ہم نے کسی کو دعوت دینی ہے تو سب سے پہلے ہم نے خود عمل کرنا ہے، پھر بعد میں کسی کو
نصیحت کرنی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یعنی پہلے ہم نے کوئی کام کرنا ہے، جیسے نماز ہے، پہلے خود ہم نماز پڑھیں گے تو پھر ہم اپنے بہن بھائیوں کو کہیں گے کہ وہ بھی نماز ادا کریں۔ سوال نمبر 2، یتیموں کے بارے میں قرآنی احکام تحریر کریں۔ یہ آپ کی کتاب اسلامیت کا صفحہ نمبر 53 پر دیا گیا ہے۔ قرآنی احکامات: یتیم کو حقیر اور بے سہارا سمجھ کر انہیں دھکے نہ دیے جائیں، سورۃ ماؤن کی آیت نمبر 2 ہے، اور نہ ان کے احترام میں کوئی کمی کی جائے، یہ سورۃ فجر کی آیت نمبر 17 ہے۔ یتیم پر قہر اور ستم نہ کیا جائے، سورۃ ضحیٰ کی آیت نمبر 9 ہے۔ کسی رشتہ دار کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا، سورۃ بلد کی آیت نمبر 15 ہے، لیکن یتیم کو یہ کھانا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کھلایا جائے، سورۃ طہر کی آیت نمبر 8 ہے۔ یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل نہ کرو، بلکہ احتیاط اور ذمہ داری سے ان کے حوالے کر دو، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، سورۃ نساء کی آیت نمبر 2 ہے۔ لیکن ناسمجھی کی عمر میں یتیموں کے مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کی پرورش بھی کرو اور ان کے مال میں بھی حفاظت سے رکھو، پھر جب وہ بڑے اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، سورۃ نساء کی آیت نمبر 6 اور 5 کا ترجمہ ہے۔ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، سورۃ نساء کی آیت نمبر 127 ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے ان سوالوں کے جواب خوش خط انداز میں ان کو لکھنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔